ڈاکٹر فاروق عبداللہ تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ابھی یہ ہیکٹک کیمپین سے آئے ہیں، راجوری کے دورے پر گئے تھے، پونچھ کے دورے پر گئے تھے. ایک سوال ہر ایک کے دماغ میں ہے کہ اتنی انرجی آپ لاتے کہاں سے اس عمر میں، ایسی جگہ پہ آپ چلے جاتے ہیں کیمپیننگ کے لیے؟ دیکھیے، میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب اوپر والے کی مہربانی ہے. نہیں تو اس عمر میں یہ اتنا بھاگنا دوڑنا میں نہیں سمجھتا کوئی کر سکتا ہے، مگر اس سے مجھے کوئی کام لینا ہے، اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں. بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن جو ہندوستان ہے یہ پھلے پھولے، اس میں سب ایک برابر رہیں، کسی کا فرق نہ ہو. یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ عیسائی ہے، بودھ ہے، جو بھی ہے. ہم میں یہ ہے کہ میری کوشش ہی رہی ہے زندگی میں کہ ہم انسان بنیں. اگر ہم انسان نہیں بنتے تو ہم کیسے کسی کی خدمت کریں گے؟ اور اگر وطن کو بچانا ہے تو ہم سب نے کوشش کرنی ہے، وہ کوئی بھی جماعت ہو. ہم لوگوں نے اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ بھارت بنے گا نہیں جس کا خواب گاندھی یا نہرو یا انہوں نے، بھگت سنگھ یا جنہیں قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جس بھارت کو سوچا تھا اس ہندوستان کو تو پہلے ہی انگریزوں نے توڑ دیا، دو حصوں میں بانٹ دیا. اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور اس کے ٹکڑے ہو جائیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. اس لیے میرے خیال سے اس نے مجھے طاقت دی ہے اس وقت کہ میں کچھ کر سکوں اور اس دیش کو اکٹھے رکھنے کی کوشش کر سکوں. بہت زور شور کے ساتھ آپ نے گپکار الائنس بنایا تھا. ہم نے دیکھا کہ گپکار الائنس الیکشن کے آتے آتے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. خاص کر اننتا کانسٹیٹوینسی میں اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، عمر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو پی ڈی پی ہے وہ بی جے پی کی سی ٹیم ہے. دیکھیے، میں آپ سے یہ کہوں گا، گپکار الائنس بنی تھی مگر اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنی پارٹی جو ہے، جو الگ الگ پارٹیاں ہیں، کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، کہ ہم ایک ہو جائیں. سجاد لون بھی اس میں تھے، وہ بھی چلے گئے. اس میں کئی اور لوگ تھے اور پی ڈی پی بھی تھی. مگر جب سوال آیا، اب ہم لوگ سب الائنس میں ہیں، انڈین الائنس میں ہیں، تو یہ سوال تھا کہ انڈین الائنس میں ہم لوگ اکٹھے رہ کر چلیں گے اور تینوں سیٹیں جو ہم نے پارلیمنٹ میں پچھلے پارلیمنٹ میں تھی وہ سب ہماری تینوں پہ سیٹیں تھیں. اس لیے ہم نے ان سے گزارش کی کہ دیکھو بھئی، ہم نے یہ تینوں پارلیمنٹ سیٹیں رکھی ہیں، اس پہ مت آئیے. مگر ان کا اپنا ہی مقصد تھا. وہ نکلی بازار میں اور وہ بھی کمپین کر رہی ہے اپنے لیے. ہم نے کبھی اس کو روکا نہیں یا نہیں کہا کہ مت کرو. اس کی اپنی مرضی ہے، جو کرنا چاہتی ہے کرے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ بھی بی جے پی کی سی ٹیم ہے، جس طریقے کے عمر عبداللہ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ دیکھیے، عمر نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. عمر کا اپنا طریقہ کہنے کا ہے. وہ انڈین الائنس کے ایک پارٹنر ہے بس، اور کیا. اور ہم اس کے ورودھ میں کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں. انڈیا الائنس میں جب آپ نے بات کری، آپ نے کہا کہ جموں کی 2 سیٹس اور لداخ میں یو ول بی سپورٹنگ کانگریس. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے کارگل میں آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ تو لگتا ہے ایک سیٹ بیک کانگریس کو دے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کارگل میں صرف نیشنل کانفرنس ہی نہیں ہے، جو وہاں کانگریسیاں ہیں وہ بھی یہ جو وہاں پہ انہوں نے وہ بنایا، گٹھ بندھن بنایا ہے کارگل میں، جس میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے 22 سیٹیں، جو پچھلے الیکشن ہوا تھا وہاں پہ ان کے کونسل کا، تو وہ تو اکٹھے لڑا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو ان سے گزارش کی تھی کہ اکٹھے ہوئیے اور لداخ اور لے اور کارگل اکٹھے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرے. مگر ہم ان پر دباؤ ڈال نہیں سکتے تھے، کیونکہ کانگریسی بھی جو ہے وہ بھی اس کارگل کے الائنس میں لے کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف نیشنل کانفرنس نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ہی وہاں الگ لڑ رہی ہے، انہوں نے کہا بھئی اس وقت ہمیں موقع دیجیے. پچھلی دفعہ آپ وہاں کا لے کا کینڈیڈیٹ تھا، اس دفعہ ہمیں کارگل کا کینڈیڈیٹ بھی دیجیے. وہ بھی تو الائنس ہی ہے، کوئی الائنس سے باہر تو ہے نہیں. ہم نے کوشش کی مگر وہاں پہ نہ کانگریسیوں نے مانا، نہ وہ جو کربلائی ہے، نہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں جو وہاں پہ وہ مسلم اسکول ہے، جو ان کا بہت بڑا ایک ادارہ ہے
اسلامی اسکول اسلامی، تو اس نے تو بالکل نہیں مانا. یعنی کہ آپ چاہ رہے تھے کہ اس بار کینڈیڈیٹ جو ہونا چاہیے کارگل سے ہونا چاہیے انسٹیڈ آف نہیں لے. میں نے نہیں کہا، یہ تو ان کا ہے. میں تو اس میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اکٹھے لڑیں، وہ کینڈیڈیٹ لے کا ہو یا کارگل کا ہو، ایک کینڈیڈیٹ ہو. لگتا ہے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا. مجھے نہیں دکھتا بی جے پی کو ہوگا، وہ بات گئی ہے. کیونکہ جو ان کا پچھلا کینڈیڈیٹ بھی تھا، اگر آپ اس کو بھی سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے بی جے پی کے خلاف، تو مجھے نہیں دکھتا کہ نقصان ہوگا الائنس کو، کیونکہ الائنس چلتی رہے گی. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بی جے پی لگاتار سلوگن دیتا آ رہا ہے کہ اب کی بار 400 پار، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا 400 پار ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، پتہ نہیں ان کے پاس کون سا تلسمی چراغ ہے جس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاس 400، پہلے تو کہتے تھے 370، اب 400. میں نہیں جانتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا ہے نہیں. یا تو ان نے الیکشن پہلے سے ریگ کرنے کی کوشش سوچ رہے ہوں گے، مشینوں کا استعمال کریں گے، اسی لیے کہہ رہے ہیں 400. نہیں تو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ نہیں ہے. وہ دیکھیے، آپ دیکھیے، یہ دھرموں کی لڑائی نہیں ہے. اگر دھرموں کی لڑائی ہوتی تو الگ بات تھی. آج لڑائی اس بات کی ہے کہ 10 سال میں آپ دیکھیے، جب منموہن سنگھ جی نے چھوڑ دیا تو گیس سلنڈر 400 روپے کا تھا، آج وہ 1100 روپے پہ پہنچ گیا ہے. آپ اس وقت کی قیمت دیکھیے، دال کی دیکھیے، تیل جو کھانے کا تیل ہے اس کے دیکھیے، مسالوں کی قیمت دیکھیے، سبزی کی قیمت دیکھیے، آسمان سے بات کر رہی ہے. تو ایک جو غریب ہے وہ دبتا جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. امیر آسمان پہ چڑھ رہا ہے، یہ غریب جا رہا ہے. دوسرا، ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، وہ سارے ہندوستان میں پڑھے لکھے ہیں، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، کیا میں بتاؤں. ہماری ریاست کا دیکھیے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اب ڈرگس میں ملوث ہو گئے کیونکہ ڈپریشن آنے لگا ہے. یہ بھی وہ نہیں کر سکے، مہنگائی نہیں ختم کر سکے، یہ نہیں ختم کر سکے. اور پھر انہیں وہ لائی اسکیم فوجیوں کے لیے کہ 4 سال کے لیے آپ کو رکھیں گے. وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کو سردار صاحب ایک بتاؤں، میرے پاس ایک سپاہی آیا، وہ ریٹائرڈ ہے. وہ گئے شادی کرنے اپنے بچے کی. جب وہاں پہنچے اس گھر میں، وہ بھی فوجی گھر تھا، تو باتوں باتوں میں بہت لڑکا پسند آیا، لڑکی کو پسند آیا. مگر پھر باپ نے پوچھا بھائی یہ کرتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب یہ اس میں ہے. انہوں نے کہا 4 سال کے بعد کیا کرے گا؟ شادی نہیں دی. کہا ہماری بیٹی کہاں جائے گی پھر 4 سال کے بعد؟ یعنی کہ اگنیویر کو شادی نہیں مل رہی. نہیں، شادی نہیں دے رہی اس نے. یہ حال ہے کہ اس اسکیم کا فائدہ کیا تھا؟ اگر فوج میں لے لیتے تو کون سی کمی ہمیں ہو جاتی ہے؟ بھائی فوج کی ضرورت ہے، ہر طرف سے ہمارے مقابلے ہو رہے ہیں فوج کے، وہ لداخ ہو، وہ پاکستانی بارڈر ہو چین کے ساتھ، باقی دیشوں کے ساتھ بھی. آپ نے بھی کہا کہ جب میں نے 400 پار کا سوال پوچھا تو آپ نے کہا کہ پھر شاید ریگنگ سے ہی کر سکتے ہیں 400 پار، اور کوئی آلہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. تو لیکن امت شاہ سے جب کل ہماری ایڈیٹر ان چیف نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن والے جب ان کو لگتا ہے ہم ہارنے لگے تو یہ ای وی ایم کا بہانہ لے آتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کی رولنگ بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ 100% ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد بھی آپ کو لگتا کہ میں آپ کو بتاؤں، نتیجہ خود بتائے گا. اب آپ سورت کا دیکھیے حال. سورت میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں نہ صرف کینڈیڈیٹ کو، اور جو ان کا اسٹینڈ بائی کینڈیڈیٹ تھا اس کو بھی. کیا دکھاتا ہے یہ؟ بتائیے مجھے. اگر یہ سچ مچ ایماندار الیکشن چاہتے تھے تو یہ چیز ہونے نہیں چاہیے تھی. کیونکہ اور اپنی ریاست میں جہاں کے دونوں پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر گجرات سے ہیں، ان کو تو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا تھا کہ ایسی چیز نہیں ہوگی. جب یہ ہوا تو ہم لوگوں کو سب کو شک لگنے لگا کہ بھئی یہ تو ایمانداری کا الیکشن میرے خیال سے لڑیں گے نہیں. آپ کو لگتا ہے ای وی ایم میں گڑبڑ ہے؟ ہم لوگوں نے جب ای وی ایم آیا تھا 97-98 میں، تو یہ ای وی ایم میں چیف منسٹر تھا. جب یہ ہمارے دفتر میں آیا تو جو ان کے افسر ساتھ تھے، تو شفیع صاحب ہمارے جو منسٹر تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں چوری ہو سکتی ہے؟ جو افسر تھے پہلے تو وہ چپ ہو گئے. دوسری دفعہ جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا سب چوری ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں. ابھی کرناٹکا میں وہاں جب گئے تو ایک صاحب نے مجھے وہاں سے میسج بھیجی. کہا جب وہ ووٹ دینے گیا تو اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ اندر
گیا تو پہلے تو اسے چیک کیا گیا کہ یہ ہے وہی جینوئن آدمی ہے. پھر دوسرے آدمی نے اس پہ سیاہی لگائی. سیاہی لگانے کے بعد جب یہ مشین پہ گیا, یہ مشین دباتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہو رہا. تو دیکھا نہ لائٹ ہے اس میں. تو باہر نکل کے آیا, اس افسر سے کہنے لگا بھائی یہ کیا بات ہے, آپ نے مشین آن کیوں نہیں کی ہے؟ تب اس نے مشین آن کی. پھر اس نے ووٹ ڈالا. کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہے کہ اس میں لائٹ ہونی چاہیے, اس میں آواز آنی چاہیے, کیونکہ کئی لوگ نئے ووٹرز ہیں, کئی بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, نہیں جانتے. تو یہ چیزیں جب ہوں گی تو انسان کو ڈر لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے لڑنا ہے, کئی لوگ, ہم ساری اپوزیشن نے کہا بھائی ای وی ایمس کو ختم کرو. اب کیا ہوگا اگر 1 مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد رزلٹ نکلتا ہے تو کیا ہے؟ دنیا میں ہر جگہ الیکشن ای وی ایمس کے بغیر ہو رہے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ میٹر؟ نہیں مانا. آئی ہوپ اف دا نیو گورنمنٹ کمز, وہ اس ای وی ایم کو ختم کرے گی اور پرانے ووٹنگ سسٹم پہ جائے گی. بہت سارے لوگوں نے اس بات کرٹیسائز کیا جب پردھان منتری نے اسپیچ دی جس میں گھسپیٹیا ورڈ. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اسپیچ پردھان منتری کی جو اس بار آئی؟ دیکھیے, میں مسلمان ہوں, میں پاکستانی مسلمان نہیں ہوں, ہندوستانی مسلمان ہوں, چینی مسلمان نہیں ہوں. جب میں نے یہ سنا مجھے بہت افسوس ہوا کہ پردھان منتری جو اس پد پہ ہیں, جو سب کے والد ہیں, باپ کے برابر ہیں سب کے لیے, وہ کوئی بھی مذہب ہو, انہوں نے جب ایسی بات کہی کہ ہم گھسپیٹیا ہیں, پھر کہا کہ منگل سوتر جو ہے اس کو دیا جائے گا, اسے سونا نکالا جائے گا, پھر وہ ان میں بانٹا جائے گا, اگر 2 مکان ہوں گے تو 1 مکان ان کو دیا جائے گا. یعنی ایسی باتیں کی جس سے میں ایک ہندوستانی کا دل ٹوٹ گیا کہ کیا ہمارے وزیر اعظم اتنے نیچے جا سکتے ہیں کہ ایسی بات کریں گے؟ اور ان مسلمانوں کو جنہوں نے یہاں کی آزادی کے لیے کام کیا ہے, کیا پردھان منتری یہ جانتے ہیں ہمارے یہاں بریگیڈیئر عثمان تھے جب 47-48 میں لڑائی ہوئی پاکستان کے ساتھ, وہ مسلمان تھے. اور جھنگڑ میں جو آپ کے نوشہرہ کے پاس ہے, وہاں فوج نارملی بڑے افسر جو ہے پیچھے رہتے ہیں, چھوٹے افسر آگے جاتے ہیں, یہ کمانڈ کرتے ہیں پیچھے سے. وہ کمانڈ آگے سے کر رہا تھا اور وہیں پہ اس کی وہ شہید ہو گئے بھارت کے لیے. کیا پردھان منتری بھول گئے کہ وہ مسلمان تھا؟ کتنے مسلمانوں کا نام لوں جنہوں نے اس بھارت کو آزاد کرنے کے لیے, ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں دی. آج میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سنگھ نے کبھی بھارت کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑی. انہوں نے بلکہ انگریزوں سے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ جو انڈین نیشنل کانگریس جسے آپ کہتے ہیں, وہ جو نیشنل کانگریس ہے, وہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اس آندولن کے ساتھ نہیں جو آپ کو نکالنا چاہتی ہے. یہ ہمارے پاس ان کی چٹھیاں ہیں جو لکھی ہیں, بھری ہوئی. تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں آج؟ جن نے بھارت کی آزادی کے لیے حصہ نہیں لیا, آج وہ بھارتی کیسے بن گئے؟ کیسے ہمارے یہ سمجھتے کہ انہوں نے سب کچھ کیا؟ یہ مجھے افسوس ہے. اچھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ راہل گاندھی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے امیٹھی سے الیکشن لڑیں گے. اکثر وہ ایک سلوگن دیتے ہیں ڈرو مت. جب بھی وہ بات کرتے ہیں لوگوں سے تو پردھان منتری نے کہا ڈرو مت, بھاگو مت, کیونکہ آپ امیٹھی چھوڑ کے بھاگے, ڈمپ کر کے بھاگے, آپ رائے بریلی سے لڑ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں راہل گاندھی کا یہ اپنی امیٹھی کانسٹیٹوئنسی کو چھوڑنا اور وہاں سے الیکشن نہ لڑنا, بھاگ جانا وہاں سے؟ میں راہل گاندھی کا تو کوئی سیکرٹری یا نہیں ہوں, نہ میں انڈین نیشنل کانگریس کا آدمی ہوں. راہل گاندھی جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا اپنی مرضی ہے, ان کی پارٹی جیسے سوچے گی بہترین ہے, کیونکہ ان کو پارلیمنٹ میں آنا ہے, پارلیمنٹ میں ہر طریقے سے آنا ہے, کہیں سے بھی آنا ہے. اس لیے انہوں نے جہاں بھی ان کو لگے گا کہ وہ لڑ سکیں گے, کر سکیں گے, کیونکہ انہوں نے جو یو پی میں ہمارے مکھیہ منتری ہیں, انہوں نے جس طرح وہاں پہ ایک مصیبت ان لوگوں پہ ڈال رکھی ہے, دباؤ ڈال رکھا ہے, اس صورت میں انہوں نے اچھا کیا کہ وہاں نہیں گئے. اسدالدین اویسی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے سٹیٹمنٹ کہا آج مسلمانوں کی ہندوستان میں حالت وہی ہے جو جیوز کی حالت تھی ہٹلر کے دور میں. کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈر ہے. آپ نے خود دیکھا کس طرح لنچنگ کرتے ہیں, آپ نے خود دیکھا کس طرح گاڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بولو جے سیا رام. کیا رام انہی کا صرف تھا؟
کہ رام بھگوان جو ہیں وہ انہی کے تھے. ان کی پستکوں میں لکھا ہے وہ تو وشو کے بھگوان ہیں. وہ مانے نہ مانے مگر وشو کے بھگوان ہیں. کیا پہلی بار آپ کو بھی ڈر لگ رہا ہے سر؟ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے, ایمانداری سے مجھے ڈر لگ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بینگ اے مسلم یو فیل؟ ہاں آئی فیل دیٹ. ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے؟ یہی کہ کہیں بھی کوئی گولی مار سکتا ہے آپ کو, کوئی بھی آپ کو چھرا مار سکتا ہے, کوئی بھی آپ کو ڈنڈا مار سکتا ہے اور مار سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. What makes you feel it is because of this BJP government? Yeah, because of what they have, the campaigns they are doing against Muslims, and they are dividing the nation, and the youth, the hatred in the youth is growing, and it will grow on both sides. Where are we going? کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم نے اندرونی لڑائیاں لڑنی ہے یا بھارت کو بچانا ہے باقیوں سے؟ یہ میرا ڈر ہے. دیکھیے راہل گاندھی نے بھی اگر جیسے بات کریں تو راہل گاندھی نے ابھی پردھان منتری پر ایک جائب لیا ہے. انہوں نے مطلب تنزیہ طریقے سے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے دوارکا سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور میڈیا اسے دکھاتا ہے. تو مطلب ایک ہی از ٹرائنگ ٹو موک ایٹ پرائم منسٹر. آپ کو لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے؟ Question of mock at Prime Minister. Prime Minister does things which we don't expect from the Prime Minister. Prime Minister is not a Hindu Prime Minister. He is Prime Minister of all Indians, whether we vote for him or we don't vote for him. When he sits on that chair, he is Prime Minister of India. When he goes out, he represents all of us. Therefore, he has to be very careful in the words he chooses and the way he behaves. He has to win hearts of everyone. He has to look at the, وہ کہہ رہے نا, ہر ایک کا ساتھ, ہر ایک کا وشواس, what is the third thing? سب کا وکاس, سب کا ساتھ, سب کا وشواس. ہاں, these three things. کہاں ہے؟ جب آپ ایسی باتیں کرتے تو کہاں ہے سب کا وشواس؟ But their argument is like, as a Muslim, you also offer prayer. Nobody is stopping you. So as a Prime Minister, he is a Hindu also, so why he should not follow his faith? Look, what I do, my religion is my private religion. What Prime Minister does is his private religion. But the way Gaudiya media shows it, as if he's incarnation of God, that's not so. He's a human being like me and you. He can pray anywhere. I don't stop him. But what about Muslims when they pray and the police people are beating them? Have you not seen that? Their mosques are brought down. Their madrasas are being dismantled. Do you not see that? That's where our fear grows. Recently, Fawad Chaudhry, he endorsed Rahul Gandhi. He tried to promote him. Fawad Chaudhry is a former minister in Imran Khan's government. So Pradhan Mantri gave a speech. He said, see, even Pakistan wants that BJP should not come to power. وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ بی جے پی پاور میں نہ آئے کیونکہ they want a weaker government. Can you not imagine? I think people in India have forgotten when in the assembly of Pakistan they did Modi, Modi, Modi. Have you forgotten that? So at that time when they said Modi, Modi, so is Pakistan wanting Modi? How are they thinking? وہ بھول گئے مودی کے نعرے مارے گئے وہاں پارلیمنٹ میں ان کی, تو پھر ہم نے سمجھے کہ وہ مودی کے حق میں ہے. بھیا کوئی بھی کوئی بات کر سکتا ہے دنیا میں. اب ہاؤ the world has opposed his policy against the Muslims. Do you not see that? Do you not see how Kejriwal was defended by Germany and America? Now what are you doing to the democracy of this nation? So you don't see anything wrong in Fawad Chaudhry trying to promote Rahul Gandhi? Not at all. How can he promote Rahul Gandhi? He's a Pakistani. We are Indians. If tomorrow they promote me, do you think I'm Pakistani? Unfortunate. We go so low in our thinking. But Fawad Chaudhry's next statement was that I can't have anything good to say for the Prime Minister Narendra Modi because he is an extremist. He has been bringing down mosques, something what you had been saying. Yes. So you agree with him, Fawad Chaudhry? I have not heard the statement. Let's be very frank about it. But it was But on. you know, is it not true that Muslims are being beaten up? That Muslims are being killed?
that there are mosques, and they take out those processions where Muslims are in majority, and then they climb the mosques and put their flags up on those. What is that? Is it not hate? Is it not provocation? Is his speech is not provocation to tell Hindus, yes, you beat the Muslims, you murder the Muslims? But It's then not the- provocation. But then there is a Karnataka minister, Zamir Ahmed. He says the people who is raising Pakistan Zindabad slogan should be shot. The law should be brought. I have not heard that statement also. You are free. India is a free country, unless they make it now a different country. What the minister has said, I don't know. I think the minister himself is extremist in what he's saying. A few last questions I'll be asking you. So you had been just criticizing BJP for whatever they did in last 10 years. But you don't think that we need to give a credit to the BJP? For the first time you are contesting election, there is no boycott call. At least we are not talking about the terror threat, we are talking about issues. Sir, what is the credit? Our people are in jails. Our young people are in jail for last 10 years. For what? Has any court seen their cases? Have they been brought before the court? Prime Minister told us when we met, all the leaders met him, that we'll make a committee, and that committee will see to what involvement and release those who are not. Has anyone been released from that? That's a question I like to ask Prime Minister and Home Minister who were sitting there, and the Lieutenant Governor. Has that committee worked? Have they brought those boys out? What are they talking about? बट लगता नहीं कि एक बार पहली बार जैसे आप भी कंटेस्ट करते थे इलेक्शन सेपरेटिस्ट की बाइकआउट कॉल आती थी 8% वोट मिलते थे Doesn't matter. How does it matter? It's a free country. You want to boycott it? Boycott. But this time Nobody it's no stops call. it. Sir. Doesn't no such matter. call. No such call. Have you seen how many troops are in our state? Have you seen? Every gully has a soldier standing with the most modern weapons. But at least the blood is not spilled. You don't think that that's a good thing? Because we don't want to spill our blood. Why should we die? Why? Your Prime Minister said that there are no tears in the eyes of the mother. This is what the gift I have given, that mothers are not crying for their son. Now they are with them instead of joining terror ranks. At least there he deserves Has a a credit. terrorist died? Has a terrorism died? That they talk so high of, that 370 was responsible for terrorism. Has terrorism died? Have you not seen recently in Rajouri, Poonch and other areas where our soldiers are being shot dead? Have you not seen that? Our officers have died. Have you not seen that? Can you imagine in Kukarnag where an ambush took place and the DSP of police who had just wife has delivered just a child some days ago. He was bleeding to death and the helicopter was flying over top. They didn't pick him up. He rang the DG. He rang his wife and said, God bless you, I'm going. Take care of the child. What must have been the condition of that wife who heard the husband's voice that he is dying? You still think that 370 is relevant? It was passed in It's not a Parliament. question of relevant or not relevant. Did they ask us when they removed it? Are they God Almighties? Is this not a democratic country? If it's a democratic country, we should have been asked. They didn't. आपको लगता They है कि think फिर they're masters, they're God Almighties of us. some people are saying that you people are trying to be fooled by saying that you can get Article 370 back. Sajjad Loan The and question is whether it comes back or not. Struggle never dies. Struggle never will die. Whether we are or our children are there and their children are there. Should we have given up the independence of India because British were here and British did all the terrorism that they could? Could we give up? No. We fought. Our people went to Kalapani, everywhere. But we fought for India's independence. Thank you so much for talking to us.